لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فإنه عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وخلق كلهم. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے ہے گردن وفا شعار کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. واجب الاحترام بزرگ بھائی دوستوں، آج 26 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. اسی تاریخ کو خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد نبوی میں عین امامت کراتے ہوئے ایک بدبخت نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح روایات کے مطابق یکم محرم الحرام کو ان زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے. اس مناسبت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے انہی کے بارے میں بیان کرنا ہے. جیسے آپ سن رہے تھے ابھی کہ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا اور بلند ہے. اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، کوئی شک و شبہ سے یہ بات بالا تر ہے. مگر پھر ان میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے منصب سے نوازا، ان کا مقام باقی تمام صحابہ سے اوپر اور بلند. زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف اشارات سے اور فرامین سے اس خلافت کی ترتیب کو بیان فرما دیا تھا.
دسیوں بیسیوں آپ کے فرامین اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قضاء و قدر سے مستقبل میں آپ کا جانشین جنہیں جنہیں بنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اپنی زندگی میں ان کا نام اسی ترتیب سے لیا۔ بہت سی باتوں میں آپ یوں فرماتے تھے انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور پھر عمر۔ ایک حدیث میں فرمایا خلقنا من تربۃ واحدہ، ہم ایک ہی مٹی سے بنائے گئے، خلقنا من تربۃ واحدہ۔ ترتیب بھی آپ نے وہی رکھی جو ترتیب ان کی خلافت کی اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھی، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو بات فرماتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہی فرماتے۔ آپ کی زبان معصوم تھی، معصوم زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ اللہ نے اسی معصوم زبان کی لاج رکھتے ہوئے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے دوسرے درجے میں رکھا، اور کچھ امتیازی شانیں ہر صحابی کی، ہر خلیفہ کی اللہ پاک نے قضاء و قدر سے ان کے لیے بنائی، جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں دوسروں کی نسبت سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک جتنے بھی اشخاص اور افراد دنیا میں آئیں گے، انبیاء کے علاوہ جس طرح خلافت میں ان کا دوسرا درجہ ہے، اسی طرح فضیلت میں، افضلیت میں بھی تمام انسانوں سے دوسرا درجہ، انبیاء کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی انسان ہیں۔ جیسے خلافت میں اللہ نے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا، اسی طرح شان اور فضیلت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا۔ امیر المومنین نہ انہوں نے کہلوایا نہ کسی نے ان کو کہا، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی وجہ سے، ان کی جرأت اور ہمت اسلام کی خاطر اور خدمات جلیلہ، ایک نہیں سینکڑوں اور ہزاروں ان کی خدمات، کیونکہ اللہ نے ان کو موقع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبا دیا۔ جناب کی خلافت تو صرف 2.25 سال بنتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10 سال پر مبنی ہے۔ 10 سال، تلک عشرۃ کاملہ، گویا 10 برس، اس سے بھی کچھ عرصہ بڑھ کر کامل 10۔ اور آپ نے جس انداز کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو اور عمارت کو سنبھالا ہے، آج تک مسلمان تو مسلمان رہے، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی ان کی اس بات کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس زمانہ کے ان کے بنائے ہوئے قوانین، ان کی تنظیم آج غیر مسلم بھی اپنا رہے ہیں۔ اور کئی ایک مسلموں نے اپنے بیان کے اندر ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ایک عمر اور اسلام کے اندر پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نشان ہی مٹ جاتا۔ یہ کافر خود لکھ رہے ہیں کہ ہمارا وجود ہی نہ رہتا، ہمارا وجود ہی نہ رہتا، کافروں کا نام و نشان بھی مٹ جاتا۔ عمر وہ شخصیت، وہ ذات۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی ذات کا اتنا خوف اور آپ کا اتنا ادب ان کے دل کے اندر تھا کہ ذرا برابر بھی اس کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے، فوراً ایکشن لے کے۔ غیرت ایمانی اتنی زیادہ تھی کہ جو عزیز نے آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا اشداء علی الکفار کا صحیح مصداق اگر کوئی اور بنتا ہے جہاں دوسرے صحابہ بنتے ہیں تو پہلے نمبر پر اشداء علی الکفار کا مصداق سیدنا عمر فاروق بنتے ہیں۔ باقی صحابہ بھی ایسے تھے، مگر اس شدت میں جس شدت کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ شدت صحیح طریقے سے اگر پائی جاتی تھی صحابہ میں سے تو حضرت عمر فاروق۔ غیرت ایمانی، جلال فاروقی مشہور تھا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر تو ان کی تعریف میں یہ آیت نہیں نازل فرمائی، مگر اس کے ساتھ اگر حدیث مبارکہ ملائی جائے تو اس آیت مبارکہ کا مصداق سیدنا عمر فاروق بنتے رضی اللہ تعالیٰ۔ اکٹھے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف فرما رہی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی طواف فرما رہی ہیں۔ مقام ابراہیم کے قریب جب پہنچے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عمر یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر کے اوپر اللہ نے معجزانہ طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان رکھ دیا ہے، جو آج بھی دیکھنے والے زیارت کرتے اور دیکھتے ہیں، اور اتنا گہرا ہے تقریباً 1 انچ کے برابر، ہر بندے کو محسوس ہوتا ہے وہ قدم کا نشان۔ الحمدللہ ان گنہگار آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، اور بھی مسلمان جو جاتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ وہ دیکھتے ہیں اس کو۔ تو آپ نے جب تعارف کرایا کہ یہ وہ مقام ہے، پہلے یہ کسی چبوترے میں نہیں تھا، کسی فریم میں نہیں تھا، بیت اللہ کے پاس ہی قریب یہ اسی طرح پڑا رہتا تھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے فرمایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر میرا دل کرتا ہے کہ اس کے قریب نماز پڑھی جائے، اتنا بابرکت پتھر ہے، اتنا بابرکت پتھر۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم والا پتھر یہ جنت سے لائے گئے، یہ دونوں پتھر جنت سے لائے گئے ہیں، دونوں کو بڑی عظمت شان حاصل ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، مگر اللہ کے نبی اپنے پاس سے تو حکم نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی یا وحی نہ آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تمنا اور خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آیت نازل ہو گئی، خواہش زمین پر پیدا ہوئی سیدنا عمر فاروق کی، اللہ آسمان سے خود بول پڑا۔ جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اس کے اندر یہی بات بیان فرمائی گئی کہ ہر امت میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے تھے، چاہے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی تھی، مگر بہرحال ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے خاص مختص قسم کے لوگ بنائے اور پیدا کیے ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت سے نوازا۔ ان من کان قبلکم من الامم محدثون، کہ وہ محدث ہوتے تھے۔ ایک محدث ہوتا ہے
توجہ سے میری بات سنیں، ایک محدث ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے۔ دال کی زیر اور زبر کے ساتھ فرق ہے۔ محدث حدیث بیان کرنے والے کو کہا جاتا ہے، یا حدیث پڑھانے والے کو کہا جاتا ہے محدث، اور محدث اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ کی طرف سے اس کے دل میں الہام ڈالا جاتا ہے، وہی ڈالی جاتی ہے، گویا وہی کی ایک قسم الہام ہے۔ ایک وحی نبوت ہوتی ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے کہ جو نبی پر تو نازل نہیں ہوتی، مگر کسی امتی پر جو اللہ کا خاص الخاص بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر بات کو ڈال دیتی ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث کا مصداق ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر۔ ویسے تو محدث بہت ہیں، الحمدللہ اس امت میں محدثون کی کوئی کمی نہیں ہے، اور میں تو یہ جانتا اور سمجھتا ہوں کہ سارے صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے محدث تھے، سارے صحابہ اپنی اپنی شان اور عزت کے مطابق۔ اول نمبر تو حضرت عمر فاروقی کا کہا، اس لیے کہ صراحتاً ان کے بارے میں یہ لفظ آئے، صراحتاً انہی کے بارے میں یہ لفظ آئے، اس لیے پہلا نمبر، پہلا مصداق تو حضرت عمر فاروق خود ہے۔ لیکن اس نسبت کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کو محدث کہا گیا، یہ الہام خدا بندی میرے پیغمبر کے سارے صحابہ کو ہوتا تھا، اور اس پر حدیث میں سینکڑوں واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال تو اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور ان کلمات کی لاج رکھتے ہوئے یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا نازل فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے بعد میں آنے والے لوگوں قیامت تک کے لیے اس کو اپنا وظیفہ بنا لو کہ جب تم مقام ابراہیم کے پاس 7 چکر خانے کعبے کے لگا لو، لگانے کے بعد جب تک کہ تم 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھو گے مقام ابراہیم کے پاس، تمہارا طواف بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ مکمل تب ہوتا ہے طواف جب وہ 2 رکعات پڑھ دی جاتی ہیں۔ البتہ انسانوں کی کثرت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے، اور احادیث میں بھی موجود ہے یہ بات، اور طرز عمل بھی صحابہ کرام کا تھا کہ جہاں جگہ ملتی پورے خانہ کعبے کے اندر جہاں مرضی چاہے انسان کو نفل پڑھ لے، لیکن تصور اور خیال اسی مقام ابراہیم کا، ابتدا اسی سے۔ اگر جگہ ملے وہاں تو فبیا مستحب ہے، اسی کے پاس پڑھو، تاکہ پوری سنت پر عمل استحبابی عمل ہے۔ نفل پڑھنا واجب ہے، یاد رکھیں، لیکن یہ ان کو وہاں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا، دونوں مسئلوں میں فرق ہے، علیحدہ علیحدہ، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ واجب الطواف ہے، اس کے بغیر آپ کا طواف کامل نہیں ہوتا، ورنہ مجنون لوگ طواف ہی کرتے رہتے۔ اگر اللہ یہ فرق نہ ڈالتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اس وقت اتنا جلال ہوتا ہے انسان کی طبیعت اور مزاج پر، طواف کرتے کرتے کہ اللہ کا کر رہے ہیں، کسی قبر کا تو نہیں کر رہے، اسی واسطے طواف صرف ایک اللہ کی ذات کا اور بیت اللہ کا ہوتا ہے، کسی اور مقام پر کوئی طواف نہیں۔ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ قرآن کا حکم۔ طواف صرف ایک گھر کا، طواف صرف ایک گھر کا، اب قبروں کے اوپر بھی طواف ہو رہی ہیں، میرا شرک ہے، میرا شرک ہے، اللہ کے اس بیت اللہ کے ساتھ شراکت ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے، یہ صفت اللہ کی ہے کہ اس کے گھر کے آس پاس چکر لگائے جائے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ واجب الطواف 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وافقت ربی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی، حالانکہ موافقت تو اللہ نے وہی بھیج کر کی نا، ان کی تمنا اور خواہش کی،
لیکن ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں، میرے رب نے میرے ساتھ معاف کر، میں نے نہیں کی، اللہ نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، یہ ہے ادب صحابہ کرام کے دلوں کے اندر، یہ ہے توحید، یہ ہے نظریہ اور عقیدہ جس کو مجھے اور آپ کو بھی اپنانا ہوگا۔ وافقت ربی فی ثلاث، تین چیزوں کے اندر، یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتوں کا ذکر ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں تاریخ الخلفاء کے اندر کہ تقریباً 20 مقام قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خواہش اور تمنا پیدا ہوئی، اللہ نے آسمان سے وہی بنا کر دی۔ تقریباً 20 مقام، لیکن اس حدیث میں آپ نے 3 کا ذکر کیا، باقی باتوں کا تذکرہ دوسری احادیث میں ہے، لیکن اس حدیث میں سیدنا عمر فاروق نے خود یہ فرمایا کہ وافقت ربی فی ثلاث، 3 باتوں کے اندر میرے اللہ نے میری موافقت کی، یا میں نے اپنے اللہ سے موافقت کی۔ سب سے پہلے فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسارہ بدر، یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلا مقام یہ مقام ابراہیم ہے کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خواہش کو پورا کر دیا اور آسمان سے وہی نازل فرما دی، اور آج تک مسلمان کیا قیامت تک ان 2 نفلوں کو مقام ابراہیم کے قریب یا اس کے خیال سے پڑھتے ہیں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور دوسرا فرمایا وفی الحجاب، جب حجاب اور پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی اس سے قبل کی بات ہے، خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس فاجر فاسق یہودی عیسائی مختلف قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، آپ ہماری ماؤں کو حکم دیں کہ وہ پردے میں ہو جایا کریں۔ حالانکہ ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ پہلے سے مشورہ دے رہے کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی اعتراض کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی اسلام سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور اکثر غیر محرم ہوتے ہیں، کیونکہ محرم تو چند ہی تھے نا ہماری ماں کے، تو آپ کے پاس آنے والے تو 1,24,000 کم و بیش تو صحابہ ہیں، وہ سارے کو محرم تھی۔ حالانکہ اگر ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ سب ہماری مائیں تھیں، لیکن جسمانی ماؤں سے پردہ ہوتا ہے، روحانی ماؤں سے پردہ نہیں ہوتا، مگر اللہ نے پھر بھی احترام کرتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے کہ یہ پردہ کیا کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ازواج کو، اپنی بیویوں کو یہ بات کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو یہ بات کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والی تمام عورتوں سے یہ بات فرما دیں، آپ یہ حکم میرا لوگوں کو سنا دیں کہ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنی بڑی بڑی چادریں اپنے جسم کے اوپر پردے کے طور پر اوڑھ لیں۔ جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے کہ سر سے لے کر جو پاؤں تک سارے جسم کو ڈھانپ لے، ایسی چادر کو جلباب کہا جاتا ہے۔ تو ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یا غیرت ایمانی کا اظہار کیا رسول اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہاں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ عہد مبارکہ کا ٹکڑا نازل فرما دیا، اسی طرح وہاں اللہ نے وہ عہد مبارکہ نازل فرما دی کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں
قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں سے کہہ دے کہ وہ پردہ کیا کرے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات فرمایا وفی الحجاب وفی اسارا بدر، کہ بدر والے قیدیوں کے بارے میں بھی اللہ نے میری تمنا اور خواہش کے مطابق آسمان سے وحی نازل فرمائی۔ اور اس میں حدیث میں جو تشریح اور وضاحت آئی ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے صحابہ کرام سے، کیونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ امرہم شورا بینہم شاورہم فی الامر، اے اللہ کے پیغمبر جب بھی کوئی کام کرے بے شک آپ ملہم ہیں میری طرف سے، آپ کو وحی آتی ہے، ان کو وحی نہیں آتی، لیکن مشورے میں خیر ہے، بہرحال آپ ان صحابہ سے مشورہ کر کے کسی کام کو کیا کریں۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ 70 سردار جو قید ہو کر آئے ہیں، 70 تو مردار ہو گئے تھے، جہنم رسید ہو گئے تھے، بڑے بڑے سردار، اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کی تعداد 313، 8 تلواریں کل، اور جناب اسی طرح باقی ساز و سامان جو جہاد کا تھا نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج تک ذہن کام نہیں کرتا کہ وہ 8 تلواریں 313 میں اگر بانٹی جائے تو کس کس حصے میں کتنی تلوار، مگر اللہ نے اتنی منظم فوج کو تباہ اور برباد کر دیا ان صحابہ کرام کے مقابلے کے اندر۔ یہ ایمانی جرأت تھی، یہ اللہ کی مدد اور نصرت تھی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کیوں نہ کامیاب ہوتے، یہ تھوڑی تعداد بے شک تھی۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنی معمولی سی جماعتیں، تھوڑی جماعتیں، قلیل جماعتیں، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی نصرت اور مدد سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ کر رہتی ہیں۔ اس کا پہلا مصداق پیغمبر کے صحابہ ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ آیت کا مصداق ان کو بنایا۔ اتنی تھوڑی تعداد، ان کی تعداد 1000 کے برابر اور ان کی تعداد 313، اور اسباب صرف اتنے تھے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ 70 تو مردار ہو گئے وہی، اور 70 کے مشکیں باندھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کے صحابہ ان کو اونٹوں پہ لاد کر لیا جیسے کسی سامان کو لادا جاتا ہے۔ ایسے ذلیل ہوئے، ایسے خوار ہوئے کہ جو ظلم کرتے تھے صحابہ پر، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اللہ نے اجازت دی تھی ان کو جہاد کرنے کی، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، پہلے اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلا غزوہ تو بدر ہی ہے، سب سے پہلا غزوہ بدر ہی ہے کہ اجازت ملی تھی، تو صحابہ نے پشتوں کے پشتے لگا دی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ تو ان 70 کو جناب لے آئے، مسجد نبوی کے اندر پڑے تھے جیسے مردار پڑے۔ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، آیا ان کو معاف کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو تحقیق کر دیا جائے۔ یہ 3 باتیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ الگ تھا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا، رحم دلی کی وجہ سے، رقیق القلب ہونے کی وجہ سے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو خود قرآن نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ کی شان بھی یہ، سیدنا عمر حضرت ابوبکر صدیق پر آپ کا عکس تھا، صدیق عکس کمال محمد است، صدیق عکس کمال محمد است۔ جو مشورہ اللہ کے نبی کا تھا سیدنا عمر فاروق اپنا سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی مشورہ ہوئی۔ جب آپ نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے تو انہوں نے جلالی انداز میں عرض کیا کہ کیا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے آپ کی صحابہ کو، مجھے اور سب کو پیٹا مارا، وہ ظلم کیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔
تاریخ کے اوراق کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ کون کون سا ایسا ظلم تھا جو انہوں نے صحابہ پر اس ایمان کی وجہ سے نہیں کیا۔ ان کو معاف نہ کیا جائے بلکہ ان کا خون بہایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، بلکہ یہاں تک غیرت ایمانی میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا میرا مشورہ تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک کے رشتہ دار اس کے حوالے کیے جائیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے مارے۔ میرا اگر بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرے حوالے کرو، میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ مشورہ کس کا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور باقی کچھ صحابہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے اور کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے اس مشورے کے اندر۔ مگر فیصلہ پھر کثرت رائے سے ہوتا ہے۔ مشورہ یہ ہو گیا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ بڑی لمبی بات ہے، اگر میں اس کو پھیلاتا تو شاید سارا ٹائم اسی پہ گزرتا۔ مختصر کر رہا ہوں کہ آسمان سے اللہ نے وہی نازل فرما دی حضرت عمر فاروق کی موافقت میں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ کسی نبی کے شایان شان نہیں، ایسے ظالم، ایسے بے ایمان اور کافر جب قیدی بن کر ان کے پاس آ جائیں تو واقعی یہ اس قابل ہے کہ ان کا خوب اچھے طریقے سے خون بہایا جائے، عام خون بھی نہ بہایا جائے، اس خان کہتے ہیں، اور خون کی ندیاں بہا دی جائیں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الرِّقَابِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ دوسری جگہ قرآن میں سورۃ محمد کے اندر آتا ہے کہ ان کے پور پور جو ہیں کاٹے جائیں، ان کی گردنیں کاٹی جائیں اور ماری جائیں۔ یہ کفر کے سردار ہیں، کفر کے سرغنہ ہیں، ان کو معاف نہ کیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے کی رعایت کرتے ہوئے میرے اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، اسرا اسیر کی جمع ہے، حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، کیونکہ کچھ صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیا جائے، دنیا کا مال و زر کو چاہتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان سرغنوں کو سب کو معاف کر دیا جائے۔ یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آگے جملہ آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، آگے لفظ آتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر ایسی بات ہو جاتی اور تم یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرتے تو یہ ممکن تھا تمہارے اس رائے اور مشورے کے کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جاتا، مگر اللہ نے پہلے سے فیصلہ فرما دیا تھا، اس کو عالم الغیب ہے، اس کو تو پتہ تھا کہ ایسے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے مشورے کے ساتھ، اس بات سے اگر مطلب یہ ایسا فیصلہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں، عذاب نہیں، لیکن یہ اس قابل مطلب عمل تھا کہ آسمان سے عذاب نازل نہ ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، کیا ان کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلائے انشاءاللہ۔ آئندہ دعات کے اندر بھی انشاءاللہ انہی صحابہ کرام کے بارے میں بیان ہوں گے۔ ربنا تقبل منا